غسل برا سے ملایا انہوں نے اور مصطفیٰ کا بنایا انہوں نے، قسمت سے ہے میرے پیر طریقت، تاج شریعت تاج شریعت۔ پہلے دیوبندی تھے تو اس کے بارے میں بولیے تھوڑا۔ ہاں، تو دیوبندی تھا تو دیوبندیوں کی کتاب میں جو کفری عقیدہ تھا وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک کتاب ملی، چھوٹی سی کتاب ملی، تو وہ کتاب کا نام تھا فیصلہ حق۔ ہاں، تو اس کتاب کو میں نے پڑھا، اس کے اندر دیوبندیوں کے بدعقیدگی گمراہی لکھی ہوئی تھی۔ دیوبندی کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے شیطان کا علم زیادہ ہے، نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ جب یہ سب باتیں میں نے سنا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ سنا کہ دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، کشمیر سے۔ کشمیر سے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحمید میرا نام ہے۔ اچھا صادق بھائی، آپ کے موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ ہاں، ریکارڈنگ کرو پھر۔ یہ آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں ٹاپک تو بس یہی ہے، آپ پہلے دیوبندی تھے تو اس کے بارے میں بولیے تھوڑا۔ ہاں، تو دیوبندی تھا تو دیوبندیوں کی کتاب میں جو کفری عقیدہ تھا وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے ایک کتاب ملی، چھوٹی سی کتاب ملی، تو وہ کتاب کا نام تھا فیصلہ حق۔ ہاں، تو اس کتاب کو میں نے پڑھا، اس کے اندر دیوبندیوں کے بدعقیدگی گمراہی لکھی ہوئی تھی۔ دیوبندی کتاب میں لکھے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے شیطان کا علم زیادہ ہے، نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ جب یہ سب باتیں میں نے سنا تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ سنا کہ دیکھا۔ ہاں، یہ سب میں نے پہلے بریلویوں کی کتاب میں، چھوٹی سی کتاب تھی ایک 10 روپے کی، اس کے اندر یہ باتیں دیوبندیوں کے اوپر لکھے گئے تھے۔ جو دیوبندی کی کتاب ہے نا، دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ ارے بیچ میں بات نہیں کرنا، تم کو بول رہا ہوں، بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہو؟ ہاں میں بالکل بولا بات بالکل میری مکمل ہوگی پھر آپ بولو گے، ایسا بالکل بیچ میں کیوں بولو گے؟ بولتے ہو۔ بالکل بالکل، جہالت نہیں، دین میں جہالت نہیں ہے، دین میں جہالت نہیں ہے۔ مکمل بات سنو، جب میں خاموش ہو جاؤں آپ کو بولنے اجازت دوں، جب بولنا، علماء کے سامنے بغیر اجازت بولنا نہیں، سمجھے؟ آپ میں بول رہا ہوں، ایک چیز بولوں، عام انسان تو اگر بات نہ کرے وہ کیسے سیکھ لے؟ تو آپ میں مکمل بولنے کے بعد آپ اس کا میرے اعتراض کو، میری بات میں جو بھی آپ کو غلطی لگے اس کو نوٹ کر لینا۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ یہ جو بات تھی اس کے اندر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا یہ بات مجھے سمجھا دیجئے، اس طرح آپ بعد میں بولنا۔ جب میں 1 منٹ بولوں یا 2 منٹ بولوں، پھر میری بات ختم ہونے کے بعد آپ کو بولنے کا موقع دوں گا۔ آپ نے جو سوال کیا، جب سوال میں نے اچھی طرح سنا، پھر میں نے کہا میں کہنے لگا تو بیچ میں آپ بولنا شروع کر دیے۔ یہ تمیز ہے؟ یہ تو بدتمیزی ہے، ایسی نہیں کرنا چاہیے۔ بول دیجیے، میں نے 3 شکایت۔ اس طرح بات نہیں ہوتی۔ اچھا بول لیجیے۔ میں بولوں؟ ہاں بولیے۔ ہاں، میں بول رہا ہوں کہ جب ہماری کتاب میں دیوبندیوں کے بارے میں ایسا لکھا ہوا تھا، جب میں دیوبندی تھا، تو پھر دیوبندیوں ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کے پاس میں نے ایک باتیں پوچھا کہ ایسی باتیں ہماری کتاب میں ہے کیا؟ تو دیوبندیوں نے کہا نہیں، ایسی کتاب کوئی نہیں ہے ہماری، یہ سب جھوٹ، بریلوی لوگ جھوٹ بول کے ہم پر بہتان لگاتے ہیں، ایسا دیوبندی علماء نے کہا۔ پھر میں نے سوچنے پر مجبور ہوا کہ بریلوی لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو میں ذرا تحقیق کروں گا، بریلویوں کو پکڑوں گا۔ تو ایک بریلوی مولوی کو میں نے پکڑا کہ تم لوگ ہمارے خلاف ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تو بریلوی مجھے پکڑ کے لے گئے اپنے مسجد کے لائبریری میں، لے گئے بریلویوں کی مسجد کے لائبریری میں، وہاں جا کر ساری کتابیں کھول کر دکھائے اور ایڈیشن کہاں سے چھپی ہے، پریس وغیرہ سب دکھائے۔ تو وہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، پھر میں وہاں ان کے سامنے میں ہار مانا، میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا موقع دو، میں دیوبند سے یہ کتابیں خرید کر کے میں ان کتابیں میں تحقیق کروں گا،
اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا. تو انہوں نے مجھے چھوڑا. پھر میں جا کے دیوبند سے یہ کتابیں سب خریدا. حفظ الایمان براہین قاطعہ تحذیر الناس جو دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اوریجنل کتاب ہے, اس کے اندر میں نے جب دیکھا, پھر میں دیکھ کر اسی وقت میں نے دیوبندیت سے توبہ کیا اور دیوبندی مسجد چھوڑا. اور بریلویوں کی مسجد میں پہلے تو مجھے امامت نہیں ملی. کچھ دن مجھے ایسا ہی بھٹکنا پڑا. اجمیر شریف, دلی نظام الدین اور پھر کلیر شریف. کچھ دن میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک جو ہے درگاہوں میں گزارا. اس کے بعد مجھے امامت ملی اور جب سے میں 2009 سے ابھی تک سنی ہوں, بریلوی ہوں. آپ بتاؤ. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں نا یار, سب سے پہلے بات ہے کہ انسان نمازی ہونے چاہیے کہ نہیں. جو بغیر نمازی وہ نہیں ہوگا. یا سب سے پہلے ہے کسی کی رسی پکڑنا. انسان تبھی میں شکر گزار ہوں اس بندے کا. میں 2017 تک کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. جب میں نماز, کسی نے مجھے اس راستے پہ, دین کے راستے پہ چلایا, شروع کیا, میں نے اس کا میں شکر گزار ہوں. اس نے مجھے پکڑ کے مجھے بتایا کہ آپ چلو اس راستے پہ, نماز پڑھو. سب سے بڑی بات ہے نماز پڑھنی. جو انسان نماز نہ پڑھے اس کے پیچھے سب سے پہلے دیوبندی بھی کیوں نہیں پیچھے اس کے پیچھے پڑے, بریلوی کیوں نہیں اس کے پیچھے پڑے, جماعت اسلامی کیوں نہیں اس کے پیچھے پڑے. ہم لوگ کیوں آپس میں بٹک رہے, ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی ریزن میں بتاؤں. آپ جو بول رہے ہو سب سے بڑی چیز نماز ہے, یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز ایمان اور عقیدہ ہے. 13 سال جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے کلمہ پڑھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان تمام جو صحابیات, انہوں نے یہ صحابیات جو ایمان لائے ہیں, ان کو 13 سال تک نماز دیا ہی نہیں اللہ کے نبی نے. اللہ بھی نہیں دیا ان کو نماز, کیونکہ جب نماز کے قابل ہی نہیں تھے تو نماز اللہ نے دیا نہیں. صرف ایمان سکھایا, 13 سال تک ایمان سکھایا. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں, لیکن جب آپ کو پتا ہے جب تبلیغ میں جاتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آنا تو آپ پورا سنو. میں سمجھ گیا, آپ کی بات سے سہمت ہو گیا. میں مکمل بولنے دو. آپ کی اعتراض, آپ جو بولے ہو اس کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ جب میں بولوں گا ختم ہو جائے گی, پھر آپ کو بولوں گا آپ بولو, پھر آپ کو جتنا چاہے آپ پورا بولنا, پھر میں آپ کو بولنے کا موقع دینے کے بعد پھر میں بولوں گا. یہ میں بول رہا ہوں کہ جب سارے ایمان پکے ہوئے, عقیدہ صحیح ہوئے, تو اس کے بعد نماز دیا گیا, روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ بعد میں دیا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقیدہ رکھتے تھے وہی عقیدہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی عقیدہ بولتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. تو آپ لوگ نماز کی بات جو کر رہے ہیں ابھی, نماز کے بارے میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. کسی بریلوی عالم نہیں کہتے کہ نماز مت پڑھو, تو یا نماز میں ہمارا طریقہ کچھ الگ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. نماز جتنا آپ لوگ پڑھتے ہو اتنی نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں. تو نماز کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب جس بارے میں جھگڑا ہے اس بارے میں فیصلہ کرنا ہے. آپ بھائی فیصلہ کرنا چھوڑ کر دوسری ٹاپک پہ جا رہے ہو. جھگڑا تو عقیدے پر ہے, نبی کی گستاخی پر ہے. اب وہ چھوڑ کر آپ نماز کی بات بیچ میں کیوں اٹھا رہے ہو؟ جو دیوبندی مولوی نے نبی کی گستاخی کیا ہے اس پر آپ بات کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں سب سے پہلے بات یہی کہہ رہا ہوں, اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں, اگر میرے پاس ایمان ہے, ایمان تب بھی ملے, ایمان جب ہوگا تبھی نماز بھی پڑھے گا, ہے نا, پڑھے گا نا. جب انسان تبلیغ میں جاتا ہے, اس میں سب سے بڑا, جب تبلیغ میں جاتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے ایمان پہ زور کیا جاتا ہے, کیا جاتا ہے نا. کیا جی؟ ہاں بولو. سب سے پہلے ایمان پہ بولتے رہو, بولتے رہو. نہیں مجھے بتاؤ, مجھے تو ساتھ ساتھ میں بتاتے جاؤ. سب سے پہلے انسان اٹریکشن جو ہوتی ہے نا ایمان پہ ہوتی ہے. جب اس کے اندر دل میں ایمان بن جاتا ہے پھر تو وہ نماز خود بخود, جب وہاں سے واپس آ کے ایمان کہتے ہیں کسے, ذرا بتاؤ. آپ تو تبلیغ جماعت میں گئے ہو, ایمان انشاءاللہ کو بتایا, تو ایمان آپ کو کیا بتایا ذرا بتا دو. ایمان ہمارے بگڑے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے گا. جب ہمارے بگڑے ہوئے دلوں کا یقین صحیح ہو تو ایک اکیلے اللہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر ہو جائے گا, تو وہ ایمان وہی ہے. جب ہمارے اندر
اللہ کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہو؟ چلو اللہ کے بارے میں بتاؤ. کیا اللہ کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے سوا کسی کی بندگی کرنی ہے، کہ نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے. میں نے بریلوی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے نا، وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں. وہ کیوں غلط؟ وہ تو غلط ہے. بریلوی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم تھوڑی ساری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھے کون کون کیا ہے، سب کا ہم آئیڈینٹی کارڈ چیک کرے. ایسا تو ہمارا تھوڑی ٹھیکہ. بریلی ہمارے مولانا ہے، بریلی کے مولانا، انہوں نے 1000 کتابیں لکھی، ان کے شاگردوں نے ہزاروں کتابیں لکھی. وہ ہمارے پاس پروف ہے، وہ ہمارے پاس دلیل ہے. اگر ہماری کتاب میں کوئی ایسی باتیں ہو، وہ کتاب کے فالو میں نے خود دیکھا. آپ نے نظام الدین میں خود نظام الدین نہیں، میں درگاہ پہ، میری بات سنو، میری بات تو سنو. میں خود نظام الدین درگاہ پہ چلے گیا، وہاں پہ دیکھا میں نے سجدہ کرتے ہیں لوگ. تو سجدہ کیا کرتے تھے؟ وہ سجدہ کرے، اس کو پکڑ کے پوچھا تو بریلی بھی ہے کیا؟ وہ غیر مسلم ہے حضرت، میں خود دیکھا وہ غیر مسلم رہتے. آپ تو بریلی بھی ہے کیا پوچھے تم نے؟ کیوں تو خامخواہ تم بریلویوں پر تم جو ہے شک و شبہ کرنے لگے؟ اس کو پوچھے، کبھی پوچھے تم نے؟ سچ بتاؤ. کیا اس سے جو سجدہ کر رہے تھے اس کو وہاں پہ قوالی لگی ہوتی. قوالی کون لگاتا ہے وہاں؟ قوالی والے سے تم پوچھے تو بریلوی ہے کیا؟ نہیں، لیکن جب انسان درگاہ پہ جاتا ہے، میری بات تو سنو، آپ درگاہ پہ جاتے رہتے ہیں نا، وہاں پہ دیکھو میں بریلویوں کا عالم ہوں، میں درگاہ پہ جاتا ہوں. میرے ساتھ کبھی جانا دیکھنا، جو میں کرتا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کے اور بریلویوں کا کام ہے. اور جو میں نہیں کرتا، مجھے پورا دیکھ لینا، مجھے فالو کرنا. اور جو ہمارے جماعت کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے ساتھ میں درگاہ پہ جانا اور دیکھنا، وہ جو کرتے ہیں وہ بریلویت ہے. اس کے علاوہ تو باقی خرافات ہوتا ہے، بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بریلویوں کی کتاب جو نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت کے کتابوں کو، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو جو نہیں مانتا وہ بریلوی نہیں ہے. تم جو بھی دیکھتے ہو تمہارے خلاف اس کو بریلوی کہہ دیتے ہو. ہاں وہ بات نہیں. اللہ کے بارے میں بات کرتے کرتے تم دوسری طرف جا رہے ہو. میں بول رہا ہوں اللہ کا صفات. اللہ تو ایک ہے نا، اللہ تو ایک ہے. وہ تو ہندو بھی کہتا ہے ایشور ایک ہے، سب کا خدا، سب کا مالک ایک ہے. وہ تو مگر میری بات تو سنو، ہندو بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے. جب وہ جاتا ہے کہیں پتھر دے کر پوچھ لیتا ہے نا، پوچھتا ہے نا، وہ تو اللہ ان کے دل میں کہاں اللہ ایک ہے؟ اللہ اس کے سامنے ایک ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اللہ کے سامنے جب انسان جھک گیا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں خود اپنے آنکھوں سے، جب سجدے کر رہے ہیں، یہ کون سی جماعت پڑی ہے؟ جب بریلوی درگاہ پہ جب بریلوی درگاہ پہ میری بات تو سنو، جب بریلوی درگاہ پہ بیٹھتے ہیں، جب وہاں پہ کوئی اور کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو نہیں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ہم پوچھتے ہیں، ہمارے تو علماء پوچھتے ہیں. اب جہاں علماء مگر ہر چیز پہ انسان کو روک ہونی چاہیے. جب بریلوی درگاہ پہ جاتے ہیں وہاں تو ہم بھی جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، میں خود جاتا ہوں درگاہ پہ. لیکن عام و خاص پہ جو بریلوی حضرات ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بریلی جو حضرات وہاں پہ 2 دن 3 دن ٹھہر جاتے ہیں نا، درگاہ پہ ٹھہرتے ہیں نا، ٹھہرتے ہیں. لیکن جو اس کے بعد وہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ، ہمارا کام نہیں ہے ہم بیٹھیں گے 2-4 دن وہاں درگاہ پہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں جب بریلی حضرات وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کو وہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا کر جہالت کی بیوقوفی کی بات کرتے ہو. میں کتنی بار بولا بریلی بھی کوئی سجدہ نہیں کرتا، اور جو سجدہ نہیں کرتے. آپ نہیں پوچھ سکتے یہ کیوں کر رہے ہیں سجدہ، کون کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی کون سی جماعت ہے؟ ہماری جماعت ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی سارے فتووں کو مانتے ہیں ہم. اور جو نہیں مانتے وہ بریلی بھی نہیں ہے. اور تم اس کو بریلی بھی تم کہہ سکتے ہو، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم اس کو مانتے نہیں. جب ہماری جماعت، ہمارے جماعت کے ذمہ داران جس کو مانے وہ بریلی بھی ہوتا ہے، جس کو نہ مانے وہ بریلی بھی نہیں ہوتا. تم ہزاروں کہو، تم لاکھ بار کہو بریلی بھی ہے، بریلی بھی ہے، ہم نہیں کہتے اس کو بریلی بھی. اور وہ خود بھی جو اعلیٰ حضرت کے خلاف کرتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت سے دشمنی ہوتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں، بریلوی والوں کو وہ خود نہیں مانتے.
وہ خود خرافات جو کرتا ہے. مزار، ایک تو مزار کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی. تمہارے ملاؤں نے فتوا دیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا. تو حضور کے مزار کو بھی اگر شہید کرتے تو سارے دوسرے مزار کہاں بچتے؟ کوئی مزار نہیں بچتا. تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ نہیں، مزار کو تعظیم کیا جائے گی، اللہ والوں کی مزار کی حفاظت کیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے مزارات کی حفاظت کے لیے اور مزارات میں جو بزرگان دین کرتے تھے، جو اتنی چیزیں کرنے کا اعلیٰ حضرت نے بتا کے رکھا، اعلیٰ حضرت نے کوشش کیا. آپ مزارات کی حفاظت اعلیٰ حضرت کا نہیں ٹھوک سکتے. باقی کرنا تھا. تم ناچ گانا کون کرتا ہے درگاہوں پہ؟ جو ناچتے، جو گانا بجاتے ہیں نا وہاں پہ ہوتا ہے نا، لگا ہوتا ہے. ارے یار میں ہر بات پورا ٹوٹل بول دیا. جو شریعت نے منع ہے، گانا منع ہے، ناچنا منع ہے، ڈھول بجا منع ہے، بے پردگی منع ہے، گانجا شراب منع ہے. یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے. درگاہ پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم درگاہ پہ جا کے سلام کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، اور اللہ والوں کی تعظیم، اللہ والوں کی تعریف، توصیف بیان کرتے ہیں. وہاں ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں اور وہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اتنا کام ہم لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو کام وہاں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں. باقی ختم. دوسری ٹاپک پہ بات کرو تمہارے عقیدے پر. تم نے اللہ کے بارے میں تم نے سیکھا، عقیدہ سیکھا، ایمان سیکھا، تمہارا دعویٰ ہے. اب تم بتاؤ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ. دیوبندی جی بتاؤ. اس کا جواب دو میرا. کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ جو لکھتے وہ کیا ہے؟ اللہ کہاں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو جو کہتا ہے، اگر ایسا یہ کسی نے کہا ہوگا نہیں ہے. یہ تو بے بنیاد بات ہے. اگر کسی نے کہا بے بنیاد نہیں، یہ بنیاد ہے اس کی. بنیاد بے بنیاد اللہ کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چیز ہو جا وہ ہو جاتی. اللہ کیسے بتا؟ دیتا ہوں. آپ پہلے جواب دو. کیا اگر کوئی کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ جھوٹ کبھی، یہ بے بنیاد بات ہے. اگر میں بول رہا ہوں جو کہے اس کے بارے میں بتاؤ نا، وہ کافر ہے مومن ہے؟ کافر یا مومن ہوئے علماؤں کا کام ہے فتوا دینا، ہمارا کام نہیں. لیکن میں اپنی ذات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. غلط. تم جو ہے راستے میں ایک آدمی راستے پہ کسی لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، تم اس کو غلط کہو گے یا اچھا کہو گے؟ ایک چیز ہے نا، کوئی زنا کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، تم اس کو اچھا کہو گے یا غلط کہو گے؟ تین چیزیں. اگر انسان اس کو روک سکتا ہے روک لے، سمجھ آئی؟ تو کہو تم اس کو. انسان اس کو روک سکتا ہے روک لے. روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر تم نہیں روکنے کی بات نہیں، اگر نہیں تو کم سے کم غلط ہے. میں تو سوال کر رہا ہوں، جواب تم نہیں دے رہے. سوال علماء کا کام ہے، فتوا دینا علماء کا کام ہے نا. مسئلے اور مسائل میں کبھی گیا نہیں. میں نے کہا کہ میں پہلے ایک جاہل انسان تھا. پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو. میری بات تو سنو، اصل میں میری بات تو سنو. میں ایک جاہل انسان تھا، میں نے نماز سیکھی. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. میں تم کو ثبوت دے رہا ہوں، تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میری بات تو سن، میں فتوا نہیں دے سکتا ہوں. میں کسی کے خلاف میری بات تو سنو. مسئلہ یہ بھی ہے، میری بات تو سنو. مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی زناکاری کرتا ہے. میری بات تو سنو. دیوبندی آپ دیکھو، میں پوچھ رہا ہوں کوئی زنا کسی کے سامنے. میری بات تو سنو. بات میں نے مسئلہ بھی میں نے آپ نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے. مسئلہ غلط ہے تم اتنا کہو گے، یہ بھی تو فتوا ہے کیا؟ اور ہر کوئی اگر کوئی کام غلط دیکھو اور تم اپنی زبان سے کہو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، تو غلط ہے، تم نے فیصلہ سنا دیا، تو یہ بھی تو میری بات تو سنو. اور یہ فتوا مفتی نہیں دیتا. میری بات تو سنو. دینے والا مفتی کا کام ہے، مومن کا کام ہے. ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام اتنا ہے
ہمارا کام اتنا ہے. میری بات تو سمجھو مولانا صاحب، جہالت نہیں کرنی ہے دین میں. جہالت کہاں پہ جہالت ہے؟ غلط نہیں کہہ سکتے تم کیسے. اور میری بات تو سنو، جہالت ایسا ایمان سکھایا جاتا ہے تمہاری جماعت میں؟ یار جہالت کہاں ہے دین میں؟ دین میں جہالت ہے کہیں پہ؟ دین میں جہالت ہے کہیں پہ؟ آپ بات ہی نہیں سن رہے ہو تو کیا کرنا کیا ہے؟ آپ کی باتیں سن کے کیا کرنا ہے؟ آپ کی باتیں سن کے کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو یہ ہے وہ ہے. میں نے خود سنا ہے مسئلہ، تو یہ بھی سنا ہے مسئلہ. اس جماعت کے علماء نے دین سکھاتے ہیں، وہ جماعت کے علماء ایمان سکھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں. جب عقیدہ ان کا ہی جو سکھانے والے علماء ہیں، ان کے بڑے علماء کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. اور تم آپ بے بنیاد بات کر رہے ہو، خود بے بنیاد. آپ نے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بے بنیاد بات ہے. یہ کوئی علماء کی کتاب میں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو بے بنیاد کا بات ہے. اگر ہے تو کیا ہوگا؟ غلط ہے تو غلط بولے. کیا تم بار بار بے بنیاد؟ میں کہہ رہا ہوں آپ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، جب انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے بنا دیکھے تب تک انسان کچھ نہیں کہہ سکتا. جب میں نے دیکھا بھی نہیں آج تک کہیں پہ، میں کیا بول سکتا ہوں؟ میں کیا دیوبندیوں کا پتہ لگا سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی دیکھ کے تم کیا کرو گے؟ بولو. دیکھنے کے بعد تم فتوا لگاؤ گے، توبہ کرو گے؟ مجھے تو دکھاؤ، میں پھر مفتی سے بات کر کے میں اس سے مفتی سے بات کرا دو اس بارے میں. اگر تم دیکھنے کے بعد اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ دیوبندی ایسا کہتا ہے، ایسا لکھا ہے کتاب میں، ایک نہیں 3 کتاب میں دیوبندی لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. آپ بتاؤ، یہ عقیدہ تم جو ہے تمہارے پاس یہ سب عقیدہ چھپا کر تم لوگوں کو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، یہی بات تم کو سکھا دیا. مجھے آج تک میں کہہ رہا ہوں، میں نے چلے 2 لگائے ہیں. میں نے کسی یہ بات نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. میں نے یہ نہیں سنا، یہ نہیں کسی نے بتایا کہ ایسا مت کرو، یہ نہیں بتایا کہ ایسا مت کرو. انہوں نے اس پہ ایمان پہ محنت سکھائی، انہوں نے نماز پڑھنے پہ محنت سکھائی، انہوں نے علماء دین کی قدر کرنے کی محنت کرنے کی سکھائی. انہوں نے بعد میں بولتا ہوں، میں بولے وقت کو خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ بولو کیا تم بولو جو بول رہے تھے. میں بولوں گا، بیچ میں نہیں بولنا. اب میں بولتا ہوں ایمان کا تقاضا. سنو، اب سنو، چپ چاپ سنو. میں بول رہا ہوں کہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا مومن کے سامنے. اور اللہ رسول کی اگر توہین کیا جائے تو مومن برداشت نہیں کرے گا. صحابہ اکرام جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے. تو صحابہ اکرام کو کتنی ایمان کا پرواہ، ایمان کی فکر صحابہ کو کتنی تھی. اللہ رسول کی تعظیم، اللہ رسول کی قدر صحابہ اکرام کتنا کرتے تھے. ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں میں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے میں گلی کے سامنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. محلے میں جو چبوترا ہوتا ہے گھر کے باہر، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گلیوں میں، جیسا راستے میں بیٹھے رہتے لوگ، اس طرح اس وقت رات میں بیٹھے نہیں رہتے، دن میں بیٹھے رہتے تھے صحابہ اکرام. تو اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری جو گدھا مبارک پر سوار ہوتے تھے، جس کا نام یعفور ہے، حضور کی سواری، تو اس پر سوار ہو کر اللہ کے نبی گئے. تو وہ سواری کا یہ شان تھا کہ وہ منافق کو پہچان لیتے تھے. آپ بتاؤ، نفاق دل کے حالات کو کہتے، غائب کا حال ہے، غائب دل کے حال کو غائب کہتے ہیں. اب وہ منافق ایمان اور نفاق دل میں رہتا ہے، اور وہ دل کو بھی پہچان لیتے، دل کے حالات کو. وہ گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعفور وہ پہچان لیتے تھے. جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے سامنے پہنچا تو وہ گدھا نے پیشاب کر دیا، یعنی وہ منافق کے سامنے جا کے پیشاب کیا. تو منافق نے منہ میں کپڑا رکھ لیا اور کہا کہ تمہاری سواری کی پیشاب کی بدبو نے مجھے تکلیف دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے پیشاب کو بدبو. دیکھو یہاں کتنی بڑی صحابہ اکرام کے ایمان کی شان دیکھو. حضور کے سواری کے پیشاب کی توہین کو بھی برداشت نہیں کر سکے صحابہ.
جب عبداللہ بن رواحہ نے منہ میں کپڑا رکھا اور کہا کہ تمہاری سواری کی پیشاب نے مجھے تکلیف دی، تو اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس منافق کو تماچا مارا اور اس منافق کو کہا کہ تو خدا کا دشمن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، تو سب سے بدبودار ہے، نبی کے سواری کے پیشاب بھی تجھ سے پاک ہے، تو اس سے بھی ناپاک ہے، اتنا کہا اور اس سے لڑی، تماچا مارا اس کو۔ اب بتاؤ، نبی کے سواری کے پیشاب کی توہین بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور تمہارے ملا نبی کے سامنے گستاخی کرے اور تم برداشت کرتے ہو، تم سہ لیتے ہو، تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم کیسے مسلمان ہو؟ شرم نہیں آتی اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے؟ اللہ کے بارے میں کہتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تم کہتے ابھی تک سنا نہیں، اور تم کو سنا کے کرے گا، گستاخی کرے گا۔ میں نے کہیں سنا نہیں، ایسی بات تو کبھی سنا نہیں، میں نے 2 چلے لگائے، میں نے ابھی لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، لٹیرا تھوڑی بول کے۔ کس نے لوٹا یار؟ کس نے لوٹا؟ میں نے سنا نہیں آج تک، نہیں ایسی بات ہے۔ میری بات تو سنو، پہلے یہ توبہ انسان کو کرنا چاہیے ایسی بات بولنے کو، سمجھ آئی؟ اگر آپ میری ذہن میں ایسی بات ڈال رہے ہیں، وہ کیا ہوگا جو لکھا ہے؟ ہاں میری بات سنو، آپ میرے ذہن میں میری بات تو سنو، پرواہ نہیں ہے اس نے، میری بات تو سنو، آپ میرے ذہن میں ایسی بات ڈال رہے ہو، پہلے توبہ کرو، پہلے توبہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی زبان سے ایسی بات نکل رہی ہے۔ کیسی بات؟ دیکھو دیوبندی، ایسی بات نکل رہی ہے، آپ توبہ کرو۔ میں دیوبندی کو کتاب سنا رہا ہوں تو مجھ پر توبہ لازم ہو رہا ہے، اور جس نے کتاب میں لکھا وہ بغیر توبہ مرا اور اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، مجھے اس پر عقیدہ نہیں، میں صرف سنا رہا ہوں۔ قائل پر فتویٰ، ناقل پر فتویٰ نہیں لگتا، صرف قائل پر فتویٰ لگتا ہے، جس نے پہلے لکھا اس پر فتویٰ لگتا ہے، اور جو لوگ ان عقیدے کو مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، ان پر فتویٰ لگتا ہے۔ یہ خود کہتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ دیوبندی جیسا نہیں ہے، پھر یہ دیوبندی کی تعریف بھی کرتا ہے۔ کیسے بیوقوف لوگ ہیں دیکھیے دیوبندی لوگ، آپ دیکھو، کوئی تم کو زہر دے گا تم کو قتل کرنے کے، نہیں ایسی زہر ایسی زہر آپ بنا رہے ہو، ایسی زہر میری بات تو سنو، بس کرو، میری بات تو سنو، انسان کی زہر، میری بات تو سنو، اگر یہ بھی آیا نا، میری بات تو سنو، ایسا 300 عقیدہ ہے دیوبندی کافروں کی، اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبندی دنیا کا، میری بات تو سنو، دیوبندی سے بڑا دنیا میں جس کے پاس بھی ذرہ بھی ایمان ہوگا، جس کے پاس بھی وہ جنت میں جائے گا، ہے نا؟ ایمان ذرہ برابر بھی اگر جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ نہیں میری بات اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ جنت میں نہیں کرے گا، برداشت کر رہے ہیں۔ سنو بات یار، آپ میری ذہن الٹا رہے ہو، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ آپ بریلوی نے خود لکھا ہوگا، خود بتا رہے ہوں، تو آپ دوسری کی ذہن خراب کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی ایسی بات سنا نہیں، یو پی بھی چلے گیا، آپ کے بھی چلے گیا، اور بمبئی بھی چلے گیا، وہاں سے ہر جگہ میں، بلکہ میں نے کبھی ایسی بات علماء سے کیا تم جاہل ہو، تم کیا دیکھو گے؟ تم خود جاہل، آپ نے فتوا کون لگا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ جاہل ہو، فتوا کون لگا رہا ہے جاہل کا؟ اور جو تم نہیں، یار میں نے بات ایسی کہی نہیں، آپ کہہ رہے ہو جاہل ہو، یہ کون سی فتوا؟ دین میں کہاں ہے سختی، کہاں پہ ہے؟ دین میں نرم مزاجی ہے، دین میں انسان کو برداشت ہونے کے لیے انسان کو ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں چلے گئے، وہاں پہ پتھر مارا، ان نے کبھی بددعا دی؟ ان نے ان کے لیے بددعا دی؟ نہیں، آپ کہہ رہے پھٹافٹ آپ کے فتوا، آپ جاہل ہو۔ اب نہیں، تم جاہل، فتوا تھوڑی میں لیا، اپنی زبان سے کہا، اپنی زبان کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے نا فرشتے، آپ کہو جو کہو گے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایمان ان میں سے لائق، ان کی آنے والی نسل کوئی ایمان لائق، میری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہو آپ جاہل ہو، تو تم جو نہیں پڑھے وہ کتاب میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، ایسا تھوڑی ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں
میں نے کہا 2017 18 19 20 پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. کیا آپ جھوٹ پا کر فٹافٹ ہاتھ میں لگا کے آپ نے لگا ریلی جھوٹ بولتے. ایک منٹ رکیے اجل، آپ اس کے کتاب کا پیج بھیج دیجیے اس کو. ہاں پیج بھیج دیں گے، اور اس کے بعد اگر پیج میں ہم جھوٹے ہمارے پر لعنت نہیں تو تیرے پر آنے جانے کا کرایہ دیں گے تم کو، اے سی کا کرایہ دیں گے ٹرین کا، سری نگر سے جموں سے تم جہاں مہاراشٹر میں آنا چاہو آؤ، نہیں تو میں ابھی اڑیسہ جا رہا ہوں، اڑیسہ آ جاؤ، ڈائریکٹ ٹرین ہے، تم آ جاؤ. اے سی کا کرایہ دیں گے 4000 روپے کا، ٹرین کا کرایہ دیں گے، اور آنے جانے کا کرایہ تم کو دے دیں گے. تم آ جاؤ، کتاب دکھائیں گے، اور تمہارے دیوبندی مولوی کو سامنے بٹھا کر اس علاقے میں بڑے مولوی دیوبندیوں کا سامنے بٹھا کر ان کے سامنے کتاب کھول کر دکھا دیں گے اور بتا دیں گے. اگر صحیح ہوگی تو تم توبہ کر لینا دیوبندیت سے، اور اگر صحیح نہیں ہوگی، اگر غلط ہوگا تو مجھے 100 جوتا اسی جگہ پہ مارنا. حضرت ان کے مفتی صاحب کو فون لگائیے اور ان کے مفتی صاحب کے سامنے مفتی صاحب کا میں فون نمبر دیتا ہوں، اس مفتی سے فون کر کے پوچھ لو اور اس مفتی سے بات کر لو، اور تمہارے جو مفتیان اکرام ہے تمہارے سے سارے مفتیوں کو بتا دو یہ کتاب میں بھیج رہا ہوں تم کو، ان کتابوں کا جواب دے. اگر کتاب میں بالکل ایسا لکھا ہوا ہے اجل آپ اس کو کتاب بھیج دینا، تبھی یقین آئے گا، اس کو نہیں آئے گا. کٹ کر دیے.